يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 76 اور 77 پر پہنچ چکے ہیں۔ تو 76 اور 77 کو شروع کرنے سے پہلے اس کا آپ کو خلاصہ بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو یہودی تھے یہ چیزیں اپنی طرف سے چھپاتے تھے اور ایک دوسرے کو یہ منع کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز جو تمہاری کتابوں کے اندر نازل ہوئی ہے آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا۔ کیوں ڈسکس نہیں کرنا؟ کہیں یہ حجت قائم نہ کر لیں ہمارے اوپر۔ دوستو ان کو حجت سے ڈر لگ رہا تھا، اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور یہ مسلمانوں کا روپ دھار کر ان کے اندر آ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے کسی بھی وار کی، کسی بھی جنگ کی، کسی بھی مخالفت کی، کیونکہ جب دو پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوتی ہیں تو ان کو بالکل واضح پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے یا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہم سے جنگ کرنے آیا ہے۔ لیکن یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کا کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے یہ چھپ کر وار کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے اندر گھل مل جاتے تھے اور پھر انہی کے اندر سے باتیں لے کر اس کو فتنہ بناتے تھے۔ عبداللہ ابن سواح اس کی بہت بہت بڑی مثال تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو مقام جہنم میں ہوگا وہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا، کیونکہ کافر تو کھل کر سامنے آ گئے، لڑائی لڑی، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن یہ کیونکہ روپ دھار کر نقصان پہنچا رہے تھے لہٰذا ان کا جو مقام ہوگا وہ بہت نیچے ہوگا۔ اور پھر ان کو اتنا تو پتا تھا کہ حجت قائم نہ ہو جائے، لیکن جانتے بوجھتے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کتاب سچی ہے، مگر اس کو چھپاتے تھے، اس کو عیان نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا اللہ برحق سچ ہے اور ان کی طرف سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کا بیک گراؤنڈ ان آیات کے اندر چل رہا ہے، جس کو ہم آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر، اس کی تشریح ہم بعد میں کرتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو آئیں شروع کریں۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب۔ لقو ہماری اردو میں ملاقات کے ساتھ اس کی تشبیہ ہوتی ہے۔ لقو الذین، جب یہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ آمنو، کن سے ملتے ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا، اور جب، خلا یہ خلوت سے نکلا، خلوت اسی سے ملتا جلتا تمثیل، خلوت، خلا، جب یہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی صحبت کے اندر، with one and other، ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، اتحدث، تا شروع کے اندر دیکھیں، تا سے بھی پہلے الف اور حمزہ، میں نے آپ کو بتایا یہ کویسچن بناتا ہے۔ تا کا مطلب تم، حدث کا مطلب ڈسکشن کرنا، بیان کرنا، ہم کا مطلب مسلمان یہاں مراد ہے، یعنی تم مسلمانوں سے ڈسکس کرتے ہو کن چیزوں کو؟ بما، جو فتح اللہ، جن کو عیاں کیا، جن کو ریویل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، علیکم، تمہارے اوپر،
جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں تمہارے اوپر، لیحاجوکم، یو وہ یعنی مسلمان، حاجو حجت قائم کرنا، کم تمہارے اوپر وہ حجت قائم کریں گے، تمہارے اوپر دلیل لے آئیں گے کہ یہ انہوں نے بتایا تھا، یہ ان کو دیکھیں پتا ہے کہ قیامت والے دن ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور یہ پھر حجت نہ قائم کر دیں بھی ان ڈسکشنز کے ساتھ جو تم ان کے ساتھ بیان کرتے ہو۔ کن کے سامنے حجت نہ لے آئیں؟ اندہ ربکم، اندہ کے پاس، رب کا مطلب پالنے والا یعنی اللہ، کم تمہارے رب کے پاس یہ حجت قائم کر دیں گے۔ افلا تعقلون، الف کے اوپر حمزہ ہے، پھر کویسچن موڈ کے اندر، افلا کیا نہیں، تعقلون تم عقل کیوں نہیں کرتے۔ اگلی آیت اولا، الف کے اوپر پھر حمزہ ہے، حمزہ نے پھر اس کو کویسچن موڈ کے اندر لے کے آئے، اولا لا کا مطلب نہیں، ڈونٹ یو، ڈونٹ کے معنوں میں ہے، ڈو ناٹ کے معنوں میں ہے، یعلمون، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یا شروع کے اندر آ گیا، دے کا مطلب انگلش کا مطلب دے، اور اردو میں اس کو وہ کے معنوں میں کہتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے ہیں، یعلم علم سے، واؤ نے اس کو جمع بنایا، ان اللہ بے شک اللہ، یعنی وہ نہیں جانتے ہیں کیا کہ اللہ، یعلم اللہ جانتے ہیں، ما یسرون وہ جو چھپاتے ہیں، سر کا مطلب چھپانا، واؤ نے جمع بنایا یعنی وہ جو چھپاتے ہیں، وما اور جو، واؤ کا مطلب اور، ما کا مطلب جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، یہ وہ پیچھے سے وہ چل رہی ہے ایک سلسلہ، جیسے کہ ہم پچھلی آیت کے اندر بھی ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ دلائل کے ساتھ ان کو بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی آیت کے اندر مسلمان بہت خواہش رکھتے تھے کہ یہ یہودی ہماری طرح مسلمان ہو جائیں، بہت طمع تھی ان کو، مختلف مواقعوں کے اوپر وہ اس کا اظہار کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا، ان کو آگاہ کیا کہ تم اس عمل سے باز رہ جاؤ، نہ کرو یہ کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں، نیتوں کی جو آف شوٹ ہوتا ہے، جہاں سے وہ پھوٹتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا، مسلمانوں کو وارننگ دے دی کہ یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہونے والے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایز اے رزلٹ، ایز اے ثبوت، پروف رکھا، وہ یہ تھا کہ جب یہ تم سے ملنے آتے ہیں، یہ مت سمجھنا یہ مسلمان ہو کر آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے، یہ روپ دھار کر تم لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے وہ چیزیں چن لیں، تمہاری چیزیں جان لیں، مگر اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ تم وہ چیزیں ظاہر مت کرنا کہ جو یہ جان کر ہمارے اوپر حجت قائم کر لیں۔ کیسی دوغلی پالیسی، کیسا دوہرا معیار، اور یہی دوہرا معیار دوستو میں پھر کہتا ہوں کہ اسپیسیفائی کرتا ہے ان یہودیوں کے اوپر، ان کے لیے یہ تخصیص ہے یہ آیت، لیکن اس کی جنرلائزیشن ہمارے پورے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں سے باتیں اگلواتے ہیں مختلف انداز میں، اس لیے کہ ہم اس کو وقت آنے کے اوپر ان کے خلاف استعمال کر سکیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہہ دیا ہوا ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں کے اوپر پردہ ڈال نہیں، ہمیں یہ جستجو رہتی ہے، ہمیں یہ ایک طمع رہتی ہے کہ ہم جان لیں کہ دوسرا کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس طمع کے اندر بعض اوقات ہم اپنا نقصان کروانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بہت جستجو رہتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی بچی کدھر جا رہی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا بھی گھر ہے۔ لہٰذا جب ہم دوسروں کے عیبوں کو، اور دوستو یقین کر لیجئے آپ دوسروں کے عیبوں کو جب اس طرح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کل ان کو لوگوں کے اندر پھیلائیں اور ٹھٹھا کریں، تو آپ یقین کر لیں آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔
لہٰذا یہ بہت خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ پروف کے ساتھ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ باز رہیں، یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے جب بھی ان کو موقع ملے گا۔ جب آپ دیکھ لیں جنگ خندق کے اندر کیا ہوا، حالانکہ ان کا پیکٹ مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ جب کوئی باہر سے حملہ ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جو ہی ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر کفار اور مشرکین وہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور ان کو یقین ہو چکا ہوا تھا کہ ہم مسلمان بچنے والے نہیں ہیں، تو یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے، ان کی طرف داریاں کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے شروع۔ این جنگ کے موقع کے اوپر جب ایک گروہ نکل کر دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، دوستو یقین کریں آدھی قوت تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، آدھا حوصلہ تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے پھر جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوائیں چلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس جانے کے اوپر مجبور کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آرڈرز دیے، کیونکہ سروائیول تو مسلمانوں کی ہونی تھی۔ تو جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور غسل کرنے لگے تو پھر آپ کو حکم دیا گیا ابھی آرام نہیں کرنے کا ٹائم، اور پھر آپ کو بھیجا گیا بنو قریظہ کے اوپر کہ جا کے ان کا تہو بالا ان کو کر کے آئیں، یہ ہیں ہی واقعی یہ خنزیر اور بندروں کے بچے ہیں جو کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نعرہ بھی لگایا تھا، اور پھر ان کو وہاں پر ان کی سلوٹر ہوا تھا، ان کو پکڑ کر ان کو مارا گیا تھا اس بدلے کے اندر کہ یہ ہمیشہ، اور یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ لہٰذا دوستو یہ جو منافقت ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی معاشرے کا ناسور ہوتی ہے، اور یہ آیتیں ان کے اوپر ایک حجت ہیں کہ آپ اس سے باز رہیں۔ تو اگلی آیتوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارا پیغام کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي